Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is a briefing from www.central-mosque.com about ذوالقعدہ 1439 Moonsighting. As usual, inshallah, it will be in English first, followed by Urdu. ये briefing ذوالقعدہ 1439 की रुयत हिलाल के बारे में है www.central-mosque.com की तरफ से और इंशाअल्लाह हमेशा की तरह पहले अंग्रेजी में और उसके बाद उर्दू में होगी. Before we talk about the ذوالقعدہ moon, we need to figure out why we are in such a mess. By mess, what I mean is Muslims are disunited. They have, different understandings of moon sighting, different implementations of the system. So we need to kind of dig a little bit deeper to find out why that is. Number one, moon sighting in Islam is for all 12 months. This is quite a simple concept maybe for some of you who understand moon sighting to understand or gather. But it is a fact. Moon sighting needs to happen every 12 months. Every single month in Islam starts with the sighting of the moon. It isn't just something which is specific to certain months. That's just basics. Once you get this, the rest of the issues are quite simple and straightforward. However, what the Muslims do is they focus on Ramadan and the two Eids. Eid al-Fitr, Eid al-Adha. So this is the time when Muslims actually talk about it and moon sightings to the front and people are joking about it, moon fighting and so on and so forth. But for the rest of the 9 months, it is ignored. The problem is happening in the other 9 months. That's what people need to focus on. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, for example, on the 29th of Sha'ban, go out and try to sight the moon for Ramadan. If you do not sight the moon for Sha'ban, Ramadan is automatically going to have a problem. If you do not sight the moon for Sha'ban or Rajab, you wouldn't know what to do in Ramadan. So by unnecessarily focusing just on Ramadan and Eidain and ignoring the Islamic system of starting all 12 months by moon sighting, this is when the error is perpetuating itself. If anyone who wants to solve the problem, they need to look at the other 9 months specifically. Next is the al-Qura calendar. al-Qura calendar is based on the birth of the new moon, not the sighting of the new moon. It does not matter what the Saudis tell you that is for religious purpose or for civil purpose. It does not matter. When it comes to Saudi Arabia actually trying to sight the moon on the 29th of the month, the 29th is according to the al-Qura calendar, which we're going to talk about in a minute. In order for people to solve the moon sighting problem of Ramadan and Eidain, which is what Muslims focus on, you need to solve the al-Qura calendar and you need to understand that that's where the problem is happening. Why? How does a new moon how does a new moon birth occur? So what happens is quite simple. The sun, the moon, and the earth come in a straight line. So basically the dark shadow of the moon falls on the earth. You cannot see this moon. In English it's called the dark black moon. In Arabic it's called mahaq. It is impossible for it to see, cannot be seen. Islam has absolutely nothing to do with mahaq. Then what happens is as time passes, the earth continues to orbit around the sun. The moon continues to orbit around the earth. It climbs higher and higher until to the point where the sunlight hits the moon and falls back down on earth. And this is what's called hilal, sighting of the moon. This is what you sight. You sight a hilal. You do not sight conjunction. There's nothing in Islam whatsoever to do with conjunction. None of the months start with a conjunction. Whenever conjunction happens, it's an interesting fact, but it has nothing to do with Islam. Unlike Islam, some of the other religions, maybe Judaism, Hinduism, and so on, they start their months based on conjunction, based on mahaq. This right here, versus Islam talks about hilal, which needs to be sighted. The al-Qura calendar does not even hide this fact. It says the calculations of the al-Qura calendar based on the terms set by the Distinguished Council of Ministers, which adopt the location of the Holy Kaaba as the reference for all calculations and require conjunction to occur prior to sunset as conditions for the birth of the new lunar month. So basically 2 things need to happen for al-Qura calendar. The new moon has to be born, conjunction, and the moon needs to set after sunset, and that's it. Unlike this theory, in Islam you have to actually sight the hilal. So if they change the al-Qura criteria to instead of conjunction, which they clearly say when yakun al-iqtiran, instead of that, if they say that it's based on the
possibility of sighting, the problems all over the world is going to be solved. So let me take you back and to say, if you want to solve the moon sighting problems, you need to look at the other 9 months of the year. There's an organization in Canada, Crescent Committee, and I kind of disagree with their principles. However, what they did a few years ago, they invited a scholar by the name of Sheikh Dr. Yaqub al-Dahlwi from Saudi Arabia. He was born in Saudi Arabia. He's a professor in Medina University, and he highlighted the moon sighting system in Saudi Arabia. When it comes to the other 9 months in Saudi Arabia, he clearly states, even though this procedure is adopted every month by moon sighting committees, the official announcement and particular attention is only made for the months of Ramadan, Shawwal, and Dhul Hijjah. For the other months, the general prepared Qura calendar is followed. Dead clear. So if someone wants to follow a Saudi moon sighting system anywhere in the world, they cannot, because for the other 9 months of the year, there is no announcement from Saudi Arabia to follow. They are following a pre-prepared Qura calendar. It is not based on moon sighting. Now, mosques, committees, imams, ulamas, community leaders who enforce Saudi moon sighting system upon people, they fail to disclose this fact, that basically for this month of ذوالقعدہ, there is no announcement for Saudi Arabia for you to follow at all. They're following a pre-calculated calendar. There's nothing to follow at all. Even if you want to follow the month of ذوالقعدہ from Saudi Arabia, you cannot, because there's no announcement. It is right there on Crescent Committee website, according to this Saudi scholar who lives there and who testified to the accuracy of the Saudi moon sighting system. So it can only be done for 3 months out of the year. Problem is, as I've highlighted, even if you were to try to sight the moon for Ramadan, that will be according to the 29th. And according to Qura calendar, because it is based on conjunction and not the sighting of the moon, you're going to have a problem. So let's now turn our attention to ذوالقعدہ. So ذوالقعدہ moon is born on the 13th of July, 0249 Universal Time. So as you can clearly see that in parts of Asia and parts of Africa and stuff, this moon is impossible to see. It can be seen in certain parts of North, Central, and South America. There's a possibility that exists on the 13th of July. However, so if you take a look at Saudi Arabia, what's happening? The sunset in Mecca is 1845. The moon age is 12 hours 57 minutes. 24 minutes after sunset, the moon sets. In Riyadh, 1906, 13 hours old moon sets 25 minutes after the sunset. There's zero possibility of this moon ever being sighted in Saudi Arabia, and yet the Qura calendar is saying that on the 14th of July, the new moon month of ذوالقعدہ will start. Why? Because the two conditions of Qura are being met. The moon is born and the moon sets after sunset. This has absolutely nothing to do with Islam. Islam talks about sighting the moon. So even if you were to base on calculations, these calculations are in error. That is the problem. This is the fundamental reason why Ramadan and everything else is messed up. So if Muslims, may Allah subhanahu wa ta'ala save us, if they differ because on Eid al-Adha or the month of Dhul Hijjah, the roots of it are in the month of ذوالقعدہ because it is based on Qura calendar. The next day, on the 14th of July, this moon can be easily sighted all over the world without any problems. So here's the calendar, the little chart that Wifaq ul-Ulama create for United Kingdom. And as you can see, on the 13th of July, the situation of the moon is quite bad in Europe and Africa, and there's almost nil possibility that this moon can be sighted. Jazakallahu khairan. Let me now repeat this in Urdu. ذوالقعدہ के चांद के बारे में बात करने से पहले लोग ये समझना चाहिए हमें कि ये प्रॉब्लम मुसलमानों में जो तफरका है चांद के ऊपर, ये इसकी बुनियाद क्या है। इसकी बुनियादी 4 वजह हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, इस्लाम के 12 के 12 महीने चांद से मुताल्लिक हैं, यानी 12 महीनों में से कोई भी महीना हो वो चांद देख के शुरू होता है, और जो महीना चल रहा है वो चांद देख के, यानी अगले महीने का चांद नजर आ जाए तो वो शुरू होता है। 12 महीने का यही उसूल है। इस्लाम में ये कहीं नहीं लिखा कि आप कुछ महीने जो हैं वो चांद देख लें और कुछ महीने कोई और तरीका अपना लें। ये बुनियादी चीज़ है जो लोगों को समझ में आनी चाहिए। जब ये मसला समझ में आ जाए कि 12 महीने चांद देखना है, तो आगे जो बातें करनी है वो इंतहाई आसान है और आसानी से समझ में आ सकती हैं।
مگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ رمضان اور عیدین کے مسئلے پر چاند کی بات کرتے ہیں یا چاند دیکھنے کی بات کرتے ہیں، اور کیونکہ جھگڑا اسی پہ سامنے آتا ہے تو لوگ ہمیشہ برائیاں بھی کرتے ہیں علماء کی اور امت کی، اور کہتے ہیں بھائی اس مسئلے کو حل کرو۔ جو باقی کے 9 مہینے ہیں مسئلہ وہاں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان کی 29 تاریخ کو جا کر رمضان کا چاند دیکھو۔ اگر آپ شعبان کا چاند نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا 29 کب ہے؟ اگر شعبان کے چاند میں غلطی ہے تو رمضان میں تو غلطی ہوگی۔ شعبان کہاں سے شروع ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو رجب کے مہینے میں بھی چاند دیکھنا شروع کرنا پڑے گا۔ تو یہ 12 مہینے کا یہ جو چاند کا مسئلہ ہے، جو رمضان اور عیدین کے مسئلے میں یہ جب لوگوں کے سامنے آتا ہے اور مساجد میں بحث مباحثہ شروع ہوتا ہے، اس کی اصلی جڑ باقی 9 مہینے ہیں۔ جب تک آپ 12 مہینے چاند نہیں دیکھیں گے اور یا چاند کی رویت کا بیس کا نظام نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہوتا رہے گا۔ جو باقی 9 مہینے ہیں ام القریٰ کیلنڈر کا ہلال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چاہے سعودی یہ کہیں کہ یہ ہم مذہبی امور کے لیے استعمال کرتے ہیں یا انتظامی امور کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ام القریٰ کیلنڈر میں پرابلم یہ ہے کہ ام القریٰ کیلنڈر چاند کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، چاند ہلال کی رویت سے شروع نہیں ہوتا۔ دونوں میں سائنسی فرق کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نیا چاند جب پیدا ہوتا ہے تو سورج، چاند اور زمین ایک لائن میں ہوتی ہے۔ اس چاند کو کہتے ہیں محاق، اس کا نظر آنا ناممکن ہے اور نہ اسلام کے کسی حکم کا اس محاق سے کوئی تعلق ہے۔ اس اقتران المرکزی کے بعد زمین چاند کے گرد گھومتی رہتی ہے اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج کی روشنی چاند سے ٹکرا کر زمین پر نظر آتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہلال۔ اسلامی مہینے ہلال سے شروع ہوتے ہیں، محاق سے کوئی تعلق نہیں۔ محاق ایک معلوماتی چیز ہے کہ بھئی محاق ہو گیا، نیا چاند پیدا ہو گیا، مگر اس میں اسلام کے مہینوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ام القریٰ کیلنڈر صاف صاف یہ کہتا ہے اپنے اصول میں کہ اقتران اگر ہو جائے، یعنی نیا چاند پیدا ہو جائے اور وہ چاند مغرب کے بعد غروب آفتاب کے بعد ہو، تو اگلا دن جو ہے وہ پہلا مہینہ وہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ کریسنٹ کمیٹی کینیڈا کی میں ایک جماعت ہے جن کے اصولوں سے مجھے اختلاف ہے، مگر انہوں نے کچھ عرصے پہلے وہاں پر مدینہ کے ایک سعودی ڈاکٹر یعقوب دہلوی صاحب آئے، جو کہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے، سعودی عرب میں پڑھے اور مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے سعودی رویت ہلال پر روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب خود اپنے لفظوں میں صاف کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں رمضان، شوال اور ذوالحجہ کے علاوہ باقی مہینوں کا اعلان ام القریٰ کیلنڈر پر کیا جاتا ہے، اور ام القریٰ کیلنڈر میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کا تعلق چاند کی ولادت سے ہے، اقتران سے ہے، رویت سے نہیں ہے۔ اب ذوالقعدہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ذوالقعدہ 13 جولائی کو 2:49 پر نیا چاند پیدا ہوگا۔ یہ چاند ایشیا، افریقہ، یورپ میں نظر آنا ناممکنات میں سے ہے۔ ساؤتھ امریکہ یا نارتھ یا مڈل امریکہ میں نظر آنے کا امکان ہے، مگر مکہ میں 6:45 پر مغرب ہے اور 24 منٹ بعد چاند غروب ہو رہا ہے۔ ریاض میں 7:06 پر مغرب ہے اور 25 منٹ کے بعد چاند غروب ہو رہا ہے۔ اس چاند کی نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، مگر کیونکہ ام القریٰ کیلنڈر چاند کی ولادت اور غروب آفتاب کے بعد چاند اگر آسمان پر ہو تو وہ اگلا مہینہ شروع کرا دیتے ہیں۔ ام القریٰ کیلنڈر میں صاف لکھا ہوا ہے کہ 14 جولائی سے نیا ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذوالحجہ کی یا عید الاضحیٰ میں اگر مسلمانوں میں مشکل آئے تو اس وقت یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مسئلہ ذوالقعدہ سے شروع ہوا ہے۔ ذوالقعدہ سے شروع کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ام القریٰ کیلنڈر، کیونکہ ذوالحجہ کا جب چاند دیکھیں گے تو ذوالقعدہ کی 29 کو دیکھیں گے۔ جب ذوالقعدہ شروع ہی ایک دن پہلے ہو رہا ہے تو اصل میں وہ 28 ہوگی، 29 نہیں ہوگی۔ تو اگر رویت ہلال کے مسائل اس امت کو حل کرنے ہیں تو باقی 9 مہینوں میں دیکھنا پڑے گا۔ 14 جولائی کو یہ چاند بڑی آسانی سے دنیا میں نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ وفاق العلماء کا یہ جو چارٹ ہے 29 کو شوال کو چاند دیکھنے کا، اس دن چاند کی جو حالات ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں، اور چاند نظر آنے کا یورپ اور افریقہ میں چاند نظر آنے کا چانس ناممکن یا بہت ہی مشکل اور محال ہے۔ اب یہاں پر 3 کالم وفاق العلماء کے دیے جاتے ہیں، ایک الٹیٹیوڈ، ایلونگیشن، ایزیمتھ۔ چاند دیکھنے کا ان تینوں کالموں سے تعلق ہے۔ اگر آپ کو چاند ڈھونڈنا ہے تو آپ کو یہ 3 کالم چاہیے۔ ایزیمتھ ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ چاند جب اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس ڈگری پر، غروب آفتاب کے بعد اس ڈگری پر آپ کو چاند نظر آئے گا۔
الٹیٹیوڈ کا مطلب ہے چاند کی اونچائی کتنی ہے. تو یہ چاند کی اونچائی برطانیہ میں تو بہت ہی ناقص ہے، 1 ڈگری 2 ڈگری، یعنی بالکل سطح کے اوپر ہے چاند. اور ایلونگیشن سائنسی طور پر سمجھانا مشکل ہے، مگر ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں لفظوں میں کہ ایلونگیشن جو ہے وہ چاند کی چوڑائی ہے. تو جتنی ایلونگیشن زیادہ ہوگی اتنا چاند موٹا ہوگا. تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ یہ برطانیہ میں اس چاند کی اونچائی بہت کم ہے، چوڑائی بھی بہت کم ہے، اور یہ تو اس کا اینگل ہے، یعنی اب نیا چاند دیکھنا ہو تو اس اینگل ایزیمتھ اینگل پر آپ دیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.